السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین سے خودرو طور پر نکلنے والی یہ چھوٹے چھوٹے پتوں والی جھاڑی نما جڑی بوٹی کو دیکھ کر کوئی بھی یقیناً اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی لاجواب چیز ہے اور کتنے کرشماتی فوائد سے بھری ہوئی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے کچھ خواص پر بات کریں گے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ہمارے مشکل اور پریشان کن مسائل کا انتہائی پر اثر، بے خطا اور مضر اثرات سے پاک بہترین علاج ہے۔ یہ ہزار دانی خرد ہے جسے دودی خرد بھی کہا جاتا ہے، اور دودی کی اقسام میں سے یہ سب سے زیادہ ادویاتی طور پر استعمال کی جاتی ہے، اسے زیادہ مفید مانا جاتا ہے۔ ہزار دانی کو ہی دودی بھی کہتے ہیں، یعنی ہزار دانی خرد کو دودی خرد، ہزار دانی کلاں کو دودی کلاں کہا جاتا ہے، اور ان پر ہماری ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ تھوڑی نایاب قسم کی ہزار دانی ہمیں ملی ہے جسے دھو کر صاف ستھرا کر کے خشک ہونے کے لیے پھیلایا ہوا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے فوائد پر بات کر دی جائے۔ عام طور پر یہ سبز پتے اور سبز شاخوں والی ہوتی ہے، یا شاخوں میں ہلکی سی سرخی ہوتی ہے، تو یہ ماشاءاللہ ساری کی ساری سرخ ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور یہ کمیاب ہے، یعنی مشکل سے ملتی ہے، اور اگر کہہ لیا جائے کہ قسمت سے ملتی ہے تب بھی غلط نہ ہوگا۔ اسے سنیاسی لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ اسے تانبا بوٹی بھی کہا جاتا ہے، اس میں مختلف چیزوں کا کشتہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ سرخ والی کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے سرخ ہی تلاش نہیں کرنی، اگر آپ کو سبز بھی مل جاتی ہے جو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جو عمومی طور پہ پائی جاتی ہے، تو وہ بھی بہت مفید ہے۔ تو اس کے کچھ مختصر فوائد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کسی کو پیچش کا مسئلہ ہے، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، دستوں کی پرابلم ہے، تو تقریباً 2 چٹکے یہ بوٹی لے لیں، یعنی لگ بھگ 10 گرام، اسے تھوڑا سا گوٹا لگائیں، اس میں آدھا پونا گلاس پانی کا ڈال کے اسے پن لیجئے، نتھار لیجئے۔ یہ 2-4 دن جوس پی لیا جائے تو انشاءاللہ پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بار بار واش روم نہیں جانا پڑے گا، نظام ہضم کی بھی اصلاح ہوگی، اور جو چھوٹے بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں ان کی صحت بگڑتی جاتی ہے دن بدن، وہ عمومی طور پہ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تو یہ پیٹ کے کیڑوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ چھوٹے بچے کے لیے آپ تقریباً کوئی 2 چٹکی یہ بوٹی لے لیں، اور اسے تھوڑا سا رگڑ کر اس میں کوئی 1 گھونٹ پانی کا ڈال کے اسے پن لیجئے، بچے کو پلا دیں کچھ دن، تو انشاءاللہ وہ بچے کے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے، مٹی وغیرہ کھانا بھی انشاءاللہ بند کر دے گا۔ اور اس کا سفوف بھی کھلایا جا سکتا ہے، یعنی چھوٹے آدھے چمچ کے قریب اس کا پاؤڈر بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سوزاک کے لیے یہ بڑی بہترین ثابت ہوتی ہے، پیشاب کی نالی کی سوزش کو، انفیکشن کو ختم کرتی ہے، پیشاب کی نالی کے ورم کو، اور مجموعی طور پہ اندرونی ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے بہت بہترین اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کا سفوف بنا کر کھلایا جا سکتا ہے سوزاک کی صورت میں، یا جوس بنا کے پیا جا سکتا ہے۔ بڑوں کے لیے اس کی خوراک چھوٹا آدھا چمچ یا اس سے تھوڑا زیادہ بھی کھایا جا سکتا ہے صبح و شام۔ تو یہ دودی خرد بواسیر کے خون کو روکتی ہے، بواسیری تکلیف کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جریان کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے، اور خواتین میں سیلان الرحم کا جو مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی لیکوریا جسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، تو لیکوریا کو یہ ختم کرے گی۔ اس کا پاؤڈر کھایا جا سکتا ہے، اس میں تھوڑی سی شکر وغیرہ ملائی جا سکتی ہے ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے، آدھا چمچ صبح و شام۔ اور مردوں میں یہ رکت منی کی پریشانی کو ختم کرتی ہے، یعنی سیمن کی کوالٹی کو بہتر بناتی ہے، صورت انزال کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، یعنی اسٹیمنا کو بھی بوسٹ کرتی ہے، اور فساد خون کو ختم کرتی ہے۔ خون کے فساد کی وجہ سے جو خارش پھوڑے، پھنسیوں کا اور الرجی وغیرہ کا پرابلم بن جاتا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کا قہوہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن قہوہ اتنا مفید نہیں ہوگا یہ دودی خرد کا۔ اسے کوٹ پیس کر باریک کر کے پاؤڈر آپ صبح و شام کھا سکتے ہیں آدھا چمچ، یا اسے تھوڑا سا گوٹ کر، لگ بھگ 10 گرام کو آپ گوٹ لیں، اس میں آدھا گلاس پانی کا ڈال کر نتھار کر وہ جوس نما بنا کر پیا جا سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔